بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ اے میرے پیارے پیغمبر، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، آپ ان کے مال میں سے صدقہ دیجئے تاکہ تطہرہم، کہ ان کا مال پاک ہو جائے۔ تو محترم بھائیو، مال میں سے صدقہ نکالنا اور مال میں سے زکوٰۃ نکالنا، اسی طرح اناج اور گندم میں سے عشر نکالنا، یہ مال کو پاک بھی کرتا ہے اور مال کے اندر اضافہ بھی کرتا ہے۔ لیکن آج ہم لوگ جو ہے نہ عشر نکالتے ہیں، نہ پوری طرح زکوٰۃ نکالتے ہیں، نہ ہی تو صدقہ کرتے ہیں۔ حالانکہ زکوٰۃ کی اتنی اہمیت اور فضیلت ہے، اتنی اہمیت اور فضیلت ہے، اور یہ زکوٰۃ ادا کرنا یہ اسلام کے ارکان میں سے بھی ہے۔ جیسا کہ صحیح البخاری اندر حدیث موجود ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس شہادت لا الہ الا اللہ، کہ اسلام کی بنیاد 5 ارکان پر رکھی گئی ہے۔ 5 ارکانوں میں سے سب سے پہلا رکن یہ ہے کہ گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول اور نبی ہیں۔ دوسرا رکن فرمایا اقامت الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، نماز کو ادا کرنا۔ فرمایا تیسرا جو رکن ہے وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ دیکھو کہ زکوٰۃ یہ اسلام کا ایک رکن ہے، تیسرا رکن ہے، نماز کے بعد زکوٰۃ۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ دیکھو، نماز کو قائم کرنا، نماز کو پڑھنا اور زکوٰۃ کو ادا کرنا، یہ اہمیت اور فضیلت ہے کس کی؟ زکوٰۃ کی۔ اور اسی طرح دوسرے نمبر پہ زکوٰۃ کی اہمیت کیا ہے کہ زکوٰۃ دینے والا بندہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کو حاصل کر لیتا ہے، جیسے کہ رب العالمین نے فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، فرمایا کہ میری رحمت تو ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اور میں اپنی رحمت ان لوگوں کے نام لکھ دیتا ہوں، ان لوگوں کے نام اعمال میں لکھ دیتا ہوں کہ جو میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے اور زکوٰۃ ادا کرتے رہتے ہیں۔ اتنی فضیلت زکوٰۃ کی ہے کہ بندہ زکوٰۃ دینے والا اللہ کی رحمتوں کا مستحق بن جاتا ہے۔ اور نمبر 3، جو زکوٰۃ دیتا ہے، زکوٰۃ دینے کی وجہ سے فقیری کے ساتھ تمہاری بھائی چارہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جو زکوٰۃ دے وہ تمہارا بھائی ہے، جو زکوٰۃ نہیں دیتا، زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے، وہ اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جانب خلیفۃ بلا فضل، اول خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خلافت کے اندر کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جو شخص زکوٰۃ نہیں دے گا اس کے خلاف میں جنگ کروں گا، حتیٰ کہ پھر اپنے لشکروں کو تیار کر لیا جنگ کے لیے۔
حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ صدیق کن کے خلاف جنگ کرنے جا رہے ہو؟ فرمایا کہ میں ان لوگوں کے خلاف جنگ کرنے جا رہا ہوں جو لوگ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، جو اپنے مال کا عشر نہیں نکالتے اور صدقہ خیرات نہیں کرتے، ان کے خلاف میں جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے صدیق وہ تو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، صدیق وہ تو حج بھی کرتے ہیں، صدیق وہ تو اللہ کے راستے میں جہاد بھی کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، اگر ایک صرف زکوٰۃ نہیں دیتے تو کیا حرج ہے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتے ہیں کہ غار کی یار ہم سفر نبی علیہ السلام کے، یہ ہے صدیق اکبر۔ سبحان اللہ، کیا کہنے لگے صدیق اکبر؟ عمر آج میں نے زکوٰۃ کے بارے میں ان کے خلاف جنگ نہیں کروں گا، آج انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، کل یہ نماز کا بھی انکار کر دیں گے۔ آج زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں، کل یہ روزے کا بھی انکار کر دیں گے۔ تو اس لیے میں اعلان کرتا ہوں کہ ان کے خلاف جو زکوٰۃ نہیں ادا کرے۔ پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ کی اہمیت ہے، اور جو شخص زکوٰۃ دیتا ہے وہ ہمارا بھائی ہے، جو نہیں دیتا وہ ہمارا مخالف، ہمارا دشمن ہے۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ فرمایا کہ جو شخص اللہ رب العزت سے توبہ کرتا ہے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ نماز کو پڑھتا ہے۔ دیکھو کہ نماز اور زکوٰۃ کتنی اس کی اہمیت ہے، آپس میں ملے جلے ہوئے، دونوں لازم اور ملزوم۔ فرمایا جو شخص نماز کو قائم کرتا ہے اور زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وہ تمہارا دینی بھائی ہے، جو زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے، جو عشر نکالتا ہے۔ اچھا آپ پوچھیں گے کہ عشر کا بھی فرض ہوتی ہے اور اسی طرح زکوٰۃ؟ تو محترم بھائیو، جس کی یہ فصل ہو اور اس نے فصل گاڑی ہوئی ہو، اس فصل میں سے 20واں حصہ جب 20 من نکل گئے ہوں تو 20واں من جو ہے وہ اللہ کے راستے میں دینا ہے۔ دینے سے اللہ رب العالمین تمہاری اس گندم کو، تمہاری اس منجی کو اللہ رب العزت پاک کر دے گا، اور فرمایا یہ صرف پاک ہی نہیں بلکہ میں اس کو بڑھا چڑھا دوں گا۔ کیسے گئے؟ یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ محترم بھائی توجہ کیجئے، یہ اہمیت ہے عشر کی اور زکوٰۃ کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ زکوٰۃ اس وقت فرض ہوتی ہے جب صاحب نصاب ہو۔ سونے کی زکوٰۃ ہے، چاندی کی زکوٰۃ ہے، اسی طرح مال کی زکوٰۃ ہے۔ تو محترم بھائیو یہ زکوٰۃ کو لازم قرار دو۔ اچھا میں نا کچھ دن پہلے جو ایک بھائی سے ملاقات ہوئی، وہ کہتا ہے کہ میں بہت غریب تھا، کنگال تھا، میرے سر پر قرضے چڑھے ہوئے تھے، تو میں کیا کروں، اب میں مجبور ہوں۔ میں نے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا کیا ہے؟ کہتا ہے کہ بس میرے رہنے کی جگہ ہے، باقی میرے پاس کوئی نہیں ہے، 2 ڈنگر ہیں یعنی کہ 2 جانور ہیں، اور جانور میں سے ایک کٹا ہے اور ایک کٹی ہے۔ اس طرح کی وہ بات کرتا ہے۔ میں نے کہا آپ ایسے کریں کہ یہ جو جانور کھلے ہیں نا، اس میں سے آپ جو ہے نا اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیں، ایک صدقہ کر دیں، دیکھنا کہ پھر اللہ تعالیٰ کیسے تیری تقدیر کو بدلتا ہے۔ اس نے یہ بات ذہن میں بٹھا لی۔ اس نے کہا کہ ایک بھینس کا جو بچہ ہے یعنی کہ یہ کٹا، اس نے جو ہے نا سانبا اور بالا اور سام کر پھر اس نے نا بیچ دیا، بیچ کر اس کو جتنے پیسے بنے وہ سارے پیسے اللہ کے راستے میں صدقے کر دیا، صدقہ کر دیا۔ کہتا ہے کہ جب میں نے وہ صدقہ کیا اور چند دن پہلے میں نے ایک بھینس بیچی، اس کے اوپر جو ہے نا 1,36,000 بنا، اس 1,36,000 پیسے کے اوپر سال پڑ گیا۔ میں نے کہا کہ شاید میں کچھ کر لوں گا، کام کروں گا، لیکن مہنگائی اتنی آ گئی ہے کہ میں کچھ کر بھی نہیں سکتا، اب میں قرضہ بھی نہیں اتار سکتا، میں بہت پریشان۔ میں نے 1,36,000 میں سے جو زکوٰۃ بنتی تھی وہ میں نے زکوٰۃ نکال دی۔ اب جو زکوٰۃ نکالتا ہے کہ اللہ رب العزت نے 1,00,000 روپے میں اتنی برکت ڈالی، اتنی برکت کہ آج اس مہنگائی کے دور میں وہ شخص کہتا ہے کہ 5 میری دکانیں ہیں اور 2 10-10 مرلے کے پلاٹ میں نے خرید لی، اتنی اللہ رب العزت نے برکت ڈالی ہے۔
دیکھو یہ زکوٰۃ کی اہمیت ہے، آپ نکال کے تو دیکھیں۔ اور اسی طرح زکوٰۃ کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ دینے والا شخص وارث بنے گا۔ کس چیز کا؟ یہ مومنوں کی صفاتوں میں سے ایک صفت بھی ہے۔ اللہ رب العالمین سورۃ المومنون اور فرماتے ہیں کہ والذین هم للزکاة فاعلون، جو زکوٰۃ دینے والے ہیں، جو زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں، یقیناً وہ کیا ہے؟ اولئک هم الوارثون، کہ وہ وارث بن جائیں گے۔ کس چیز کے وارث بنیں گے؟ جداد کے بنیں گے؟ کس چیز کے وارث بنیں گے؟ کسی محل اور مقام کے؟ فرمایا نہیں، اللہ فرماتے ہیں الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، وہ جنت الفردوس کے وارث بن جائیں گے، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔